بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. آج ہم بات کریں گے کھری ماحولیاتی تبدیلی کی. ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلی پہ ہم بات کرتے ہیں, سیمینار کر رہے ہیں, کانفرنس ہو رہے ہیں. آنے والے 1-2 مہینے پاکستان میں عالمی اداروں کے مطابق ایسی گرمی پڑنی ہے جس کا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے, جس کو تابڑتوڑ گرمی کہا جائے گا. سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے. پانی دن بدن جو انسانی جینے کے لیے وہ دن بدن زمین سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں. گاڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا ہے. دھواں بڑھتا جا رہا ہے. شہر اینٹوں اور پتھروں اور لوہے کا سریوں کے شہر بنتے جا رہے ہیں. بلڈنگوں پہ اوپر بلڈنگیں. پاکستان دنیا بولتی جا رہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے خطرے کا شکار ہے. پاکستان کے سارے صوبے ماحولیاتی ڈپارٹمنٹ وفاق اربوں روپے کی بجٹ, مگر وہ ڈپارٹمنٹ خاموش تماشائی ہیں یا تماشائی ہیں یا پاکستان کو ماحولیات کے حوالے سے کوئی تماشا بنایا جا رہا ہے. اس پہ آج کھل کر کھری بات کریں گے کہ جس سے انسان سانس لے سکے. ہمارے ساتھ 3 ایسے کھرے مہمان موجود ہیں جن کا بھی تعارف کراتا چلوں. خالد عمر صاحب سابقہ منسٹر ہے ماحولیات کے حکومت سندھ کے, اور پاکستان ایکسیس کلب کی ماحولیاتی کمیٹی کے صدر بھی ہیں, اور کافی عرصہ ماحولیات کے منسٹر رہے سندھ کے. دوسری ہماری مہمان عافیہ سلام صاحبہ ہیں. ماحولیات کے حوالے سے اچھا لکھتی ہیں, بولتی ہیں, اور نیشنل کاؤنسل آف کلائمیٹ چینج کاؤنسل کی ممبر بھی ہیں. اور دوسرے ہمارے مہمان مسعود لوہار صاحب. مسعود لوہار صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اربن فارسٹ کے سربراہ ہیں اور کلائمیٹ چینج پہ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اس حوالے سے بہت سارے تھریٹس کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کری بات کے لیے آج وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں خالد عمر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ سندھ حکومت کے ماحولیات کے ڈپارٹمنٹ کے منسٹر رہے کافی عرصہ. کیا وجہ ہے کہ پیسے اربوں کی بجٹ, آپ کے دور میں کروڑوں کی بجٹ, اب تو سندھ حکومت کو ماحولیات ڈپارٹمنٹ کی اربوں کی بجٹ, باقی صوبوں کی بھی پیسے پیسے پیسے, اتنے پیسے ہوتے ہوئے بھی, اور باہر سے بھی ڈونر این جی اوز کی شکل میں یہاں پہ بہت سارے فنڈس دیتے ہیں. ان سب فنڈس ہوتے ہوئے بھی, صوبے اور وفاق کی آپس میں رابطے ہوتے ہوئے بھی, پاکستان کی ماحولیاتی کا نظام ہے وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. آپ کے دور میں کیا ہوا, اب کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ماحولیاتی ڈپارٹمنٹ صرف فنڈز ہرپ کرنے کا ادارہ ہے یا واقعی ماحولیات کے لیے کوئی کام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید بھٹو صاحب آپ کا اور جی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر مجھے یہاں بلایا تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جب میں نے ڈپارٹمنٹ سنبھالا تو ہمیں ملا کیا. دیکھیے یہ 1997 میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بنائی گئی. پہلے یہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت چلا کرتا تھا. 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں نے اپنا ایکٹ بنایا. 2014 میں سندھ نے اپنا ایکٹ بنایا ہے. تو اسے جب میں نے منسٹری سنبھالی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ٹیک فار گرانٹیڈ کے طور پہ ڈپارٹمنٹ کو بنا دیا گیا تھا. مطلب یہ کوئی ول یا وش نہیں تھی کہ ہم اس فیلڈ کے اندر کوئی کام کریں گے.
تو بجٹ کا جہاں آپ نے کہا کہ بجٹ جب ہم نے ڈپارٹمنٹ سنبھالا تو بجٹ بہت محدود بجٹ تھا، اور اس کے ساتھ آلٹرنیٹیو انرجی ڈپارٹمنٹ بھی اٹیچ ہوا تھا کہ جو ظاہر ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے وہاں پہ. تو کام کرنے کو بہت تھا، ول بہت تھی، وش بہت تھی، اسٹاف نہ ہونے کے برابر تھا، اور بہت سارے ہرڈلس تھے پولیٹیکل. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ کہیں کارروائی کرنے جاتے تھے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ وائلیشن بھی کرے اور اس کے خلاف کارروائی بھی نہ ہو. سیاسی مداخلت ہوتی تھی. جی سیاسی ابھی بھی مداخلت ایسے بھی ہی ہوگا. ہوتی تھی، اور پاورز کا بھی استعمال ہوتا تھا، تعلقات کا بھی استعمال ہوتا تھا. بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ اگر کوئی انوائرمنٹ کی ٹیم وزٹ کرنے گئی تو اس کو اندر بھی نہیں گھسنے دیا کرتے تھے، وہ مار پیٹ بھی کیا کرتے تھے. من حکومت تھے ان مافیا کے آگے ناکام رہی. جی ناکام کہہ سکتے ہیں، یا پولیٹیکل ظاہر ہے گورنمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشترکہ طور پہ چلتی ہیں، الائنس چلتے ہیں، تو وہاں پہ کمپرومائز کر لی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے فل برتھ کے ساتھ وہ نہیں کر رہا، اور جس طرح کے خطرات ہم فیس کر رہے ہیں اور جس طرح کے اس کا کردار ہونا چاہیے وہ کردار یہاں نہیں ہے. ہم نے اپنے دور میں یہ کیا کہ اس وقت کراچی میں ایک ہیڈ آفس ہے اس کا، جو کورنگی میں شان چورنگی پہ موجود ہے، اور 2 ریجنل آفس تھے، ایک سکر میں اور ایک حیدرآباد میں. تو کوشش کی کہ ہم اس کے کچھ ریجنل آفیسز کی تعداد بڑھائیں تاکہ اور انڈسٹریل ایریاز جو ہیں وہاں پر وہ تو ایک لاڑکانہ، میرپور خاص اور کراچی کا ایک ریجنل آفس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا یہاں پہ. دوسرا جو ایفلینٹ پلانٹ ہے جو ہر ایک کو لازمی ہے، ٹینریز وغیرہ کو اور فیکٹریز کو کہ جو اپنا ڈسچارج کرتی ہیں واٹر، انٹریٹڈ واٹر کے، ان کے لیے لازمی تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ اس لاء کو فلفل کر رہی ہے، کوئی بھی ایک فیکٹری. قانون پہ عمل نہیں ہوتا. میں عافیہ سلام کی طرف جاؤں گا کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، صاف کے حوالے سے لکھتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں. آپ اور باقی سب کافی سارے جو ماحولیات پہ لوگ ہیں، وہ کبھی آندھی آئے، طوفان آئے، ہیٹ اسٹروک آئے تو اس وقت زیادہ بولتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں. تو اس سب چیخ پکار کے باوجود بھی مسائل وہیں کے وہیں، سب کچھ ویسا، لکھنا پڑھنا بولنا، پر آپ کا کس کام کا؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کس کام کا. اگر ہم یہ نہ بھی کریں تو کیا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ بات یہ ہے کہ آواز تو مستقل اٹھانے رہنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آپ کو لکھنے کی، بولنے کی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر جن لوگوں کا شعبہ ماحولیات ہے یا جو اپنے پیشن کے ذریعے اس شعبے سے وابستہ ہیں، وہ ہٹ جائیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ بھی کیا فائدہ. اور میں یہ آپ کو بتاؤں، بہت سے صحافیوں میں یہ فرسٹریشن ہوتی ہے جو سیریس قسم کی جرنلزم کرتے ہیں ماحولیات کے بارے میں. ان کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں یا وہ سمجھی نہیں جاتی ہیں یا نظر انداز کی جاتی ہیں، تو وہ بھی ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے. لیکن پھر دوسرے لمحے اپنے آپ کو اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ کیا ہم نے تو بگاڑ کے زیادہ امکانات ہیں نا. تو اس لیے ایک تو وہ کام چلتا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے عوامل ہیں جو کہ ایک ساتھ کام آتے. پہلے یہ جو ماحولیات کا شعبہ تھا وہ سمجھا جاتا تھا یہ کوئی سائنس کا شعبہ ہے. یہ سائنس نہیں ہے، یہ سوشل سائنس بھی ہے، یہ ہیلتھ بھی ہے، یہ ایجوکیشن بھی ہے، یہ کمیونیکیشن بھی ہے، ہر چیز ہے. تو اب جو آج کل نئے زاویے سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، جیسے آپ نے خالد صاحب سے پوچھا کہ اتنا بجٹ، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا انوائرمنٹ کی منسٹری، چاہے وہ آپ کی فیڈرل سطح پہ ہو، سب سے غریب منسٹریز ہوتی ہیں اگر آپ کمپیئر کریں ان کو دوسری سے. جو بجٹ کی اگر بات ہو رہی تھی کوئی کلائمیٹ کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، میڈیا اور صحافت کے ادارے کیا اس کو فوکس دیتے ہیں کہ اس کے پیسے دیتے ہیں؟ وہ نہیں بھی دیتے، فری میں کام کراتے ہیں؟ نہیں، فری میں کام نہیں کراتے، لیکن اس پہ وہ فوکس نہیں ہے جو کہ ولنریبلٹی اسکیل جو ایک ہر سال جاری ہوتا ہے، اس میں جو ملک نمبر 1 پہ ہے وہ اتنا جتنا اس پہ فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمارے میڈیا میں بھی اس چیز کو ایک طرح سے لنک کیا جاتا ہے ایونٹ کوریج سے. کاپ ہو رہی ہے تو جس کو دیکھو سب کاپ پہ کر رہے ہیں، کوئی اور وہ ایسی ایونٹ آ رہا ہے یا دن آ رہے ہیں، جیسے پہلے ذکر ہوا تھا مسعود کا، دن بھی مناتے ہیں. لیکن اس کو پاکستان کی حد تک زیادہ تر ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سلو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کہ باقاعدہ آپ کی ماحولیاتی ڈیگریڈیشن کے باعث بن رہی ہیں، کیونکہ صرف کلائمیٹ چینج پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج تو ایک عالمی مسئلہ ہے. ہم اس میں صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کریں، لیکن جو ماحولیاتی ابتری ہے اس کے اوپر توجہ کی ہمیں ضرورت ہے. میں مسعود لوہاری کی طرف جاؤں گا. کلائمیٹ چینج عالمی مسئلہ ہے. آپ دنیا بھی گھوم رہے ہیں، پاکستان بھی گھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ آپ جڑے رہے، اور اس وقت اربن
فارسٹ کے سربراہ بھی ہیں، اور کراچی کے اندر آپ نے فوکس کیا، درخت بھی لگا رہے ہیں، ادھر درخت آپ لگا رہے ہیں، حکومت اور باقی ادارے کاٹتے جا رہے ہیں، مینگروز بھی کاٹے جا رہے ہیں، تھریڈ سب کچھ. یہ کون سی مافیا ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کو بہتر کرنے نہیں دیتی؟ دیکھیں، یہ مافیا نہیں ہے، یہ نیشنل ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایئر کوالٹی نارمل ہو، بلکہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، پشاور ہے، فیصل آباد ہے، وہاں کی ایئر کوالٹی ہیزرڈس ہے، یعنی کہ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا چاہیے. پھر آپ آ جائیں پانی پہ، صرف کراچی کے جو سیوریج کا پانی جو ہے 700 ملین گیلنز پر ڈے انٹریٹڈ جا رہا ہے، جبکہ کراچی کی ریکوائرمنٹ جو ہے 750 ملین گیلن پر ڈے ہے. یعنی کہ وہی پانی اگر ٹریٹ کریں تو کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کراچی کے ایکویفر ریچارج ہو سکتے ہیں. سالڈ ویسٹ کا آپ یہ عالم ہے کہ ہم بیسیکلی ہیں ہی ایک گندی قوم. بے شک آپ کا 16 کروڑ روپے کا فلیٹ یا گھر ہوگا، لیکن باہر کی جو گلی ہوگی وہ آپ کو مچھر کالونی لگ رہی ہوگی. تو یہ پہلے تو چل رہا تھا، اب یہ ٹپنگ پوائنٹ آ گئی ہے. اب اس کو اگر نیشنل ایمرجنسی یا سیکیورٹی، کہ میں تو اس کو اب کہ سیکیورٹی مسئلہ سمجھتا ہوں، نیشنل سیکیورٹی کا نہیں کیا گیا تو کمنگ 2 to 3 ایئرز میں جو ہونے والا ہے وہ بتا دوں. پہلے فرصت میں تو آپ کا یہ ہوگا، ڈیزیز آلریڈی ایرپٹ ہو چکی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں آٹوپسی نہیں ہوتی. 18 سے 20-22 سال کے لڑکوں کو، بچوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں جس میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. یہ میڈیکل سائنس میں ہوتا ہی نہیں ہے، آٹوپسی نہیں ہوتی تو آپ یہ بتا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ سانس کی جو ایئر کوالٹی خراب ہونے کی وجہ سے آپ ٹریول کریں فرام اسلام آباد ٹو کراچی تو لاڑکانہ تک، فرام اسلام آباد ٹو لاڑکانہ میں نے کر کے دیکھا ہے، ایئر کوالٹی آپ کی 250 سے اوپر ہے. یعنی کہ آپ اگر بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو جو 12-15 گھنٹہ جو آپ روڈ پہ ہیں تو آپ جو ہے نا سمجھیں کہ 3-4 ڈبیاں جو ہے سگریٹ کی آپ کا بچہ بھی پی رہا ہے. اچھا، پھر آپ آ جائیں، تب تک سانس کی بیماری لے کے پہنچ جائیں گے. اب دوسری چیز یہ کہ چونکہ آپ کی جو پانی ہے، اسپیشلی آپ کا سمندر جو ہے، میں ٹریول کر کے پسنی تک گوادر تک دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں تک پولیوشن پہنچی ہوئی ہے ہماری کراچی کی. تو آپ کے اوپر لگیں گے ایمبارگو، آپ کے شپس کو نہ جانے دیں گے نہ آنے دیں گے، اور یہ 2 سال کے اندر ہونے والا ہے. دوسری جو خطرناک چیز ہے اور وہ آئے گی ان کی جو یہ پلیوٹرز ہیں، جو فیکٹری تو لگاتے ہیں، پیسے تو کماتے ہیں، لیکن سلفیورک ایسڈ کو ڈائریکٹ جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس پیئر ہیں. ان کا آنا جانا بند ہو جائے گا کیونکہ ایلیٹ ہماری جو ہے وہ سب ڈیول سٹیزنس ہیں. سب سے پہلے جو شروعات ہوگی وہ ویزا کے بند ہونے کی، آپ کو ویزا نہیں ملیں گے. میں نے سنا ہے کہ سعودی عرب نے بھی ویزا بند کر دیا ہے، تھائی لینڈ نے ویزا بند کر دیا ہے، آپ کے کویت نے تو پہلے ہی بند کیا ہوا ہے. ویزا بند ہونے کے بعد اگر جو ممالک آپ کو ویزے دیں گے بھی تو آپ سے کوارنٹائن کی ریکویسٹ کریں گے. فار ایگزامپل آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہو نیو یارک تو کہیں گے جی وہاں آئیں، پہلے ایک 8 دن جو ہے ایئرپورٹ پہ اپنے خرچے پہ گزارا کریں، کوارنٹائن ہو، پھر آپ اندر آئیں. کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو آپ؟ کرو گے کیا؟ یو آر آلریڈی گون. آپ کون سی نیشنل سیکیورٹی کا اس وقت ہندوستان سے خطرہ نہیں ہے، آپ کو کسی اور ایران کے اور ٹرمپ کے اس کا خطرہ نہیں ہے. میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو فرام ودن پاکستان سے ہی خطرہ ہے. آپ اپنی ایسی قبر کھود چکے ہیں پاکستان جس کو میں آپ گر بھی چکے ہیں. نیشنل سیکورٹی تو اپنی جگہ، ماحولیات کیا خطرہ نہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی ہے نا، ماحولیات. آپ ابھی یہاں جو بیٹھے ہیں، میں ابھی چیلنج سے کر رہا ہوں، ہم یہ تقریباً صدر کے ایریا میں بیٹھے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہم 250 کی ہوا سانس لے رہے ہیں. تو مطلب یہ تو آپ ہم 10 سال اپنی عمر کم کر دیں. جو کمشنر کا آفس ہے وہ یہاں سے قریب ہے، میں نے اس وقت اس کو کیلکولیٹ کی تھی کہ وہ 250 ہوتی ہے ادھر ایئر کوالٹی، نارمل 50 ہوتی ہے. جب یہ حال ہو تو کون آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں سب کے لیے، میرے جو سننے والے ہیں وہ بھی کر لیں. آپ 3 گھنٹے کے لیے امپریس مارکیٹ چلے جائیں، 3 گھنٹے کنٹینیوسلی وہاں رہیں، آپ فریجائل ہو جائیں گے، آپ کی انرجی کم ہو جائے گی، آپ چاہیں گے میں واپس گھر جاؤں، کوئی کام نہیں ہوگا. اتنا لیڈ آپ اندر لیں گے. آپ کے پانی میں مرکری اور لیڈ موجود ہے. مچھی میں نے کھانا چھوڑ دی ہے، میں نہیں کھاتا چونکہ اب آپ یہ جو کھا رہے ہیں وہ زہر ہے. اور میں ان اداروں سے پوچھتا ہوں جن کا تعلق پانی سے ہے، میں یہ بھی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ سمجھتا ہوں. پاکستان نیوی کین ناٹ آپریٹ ان اٹس اون واٹر. آپ جائیں ڈاک یارڈ پہ، وہاں وہ اپنے جہاز کھڑے ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی ایسیڈیٹی ہے کہ وہ گل جاتے ہیں. کے پی ٹی اگر بلینس فرچون خرچ نہ کرے ڈریجنگ کے اوپر تو آپ کا شپ کا پورٹ کا سسٹم ہی نہیں چلے گا. جب یہ حال ہو تو اس وقت میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہو،
آپ نے جو جہاں کے پی ٹی آپ کا جو پورٹ ہے، جہاں پہ چائنا پورٹ بھی اب بن گیا ہے، وہاں پہ ایک ڈیلٹا ہوا کرتی تھی لیاری ریور کی، وہ کہاں ہے؟ ملی ریور کی ڈیلٹا کہاں ہے؟ گزری کریک کہاں ہے؟ اوبایو لیگون کہاں ہے؟ کورنگی کریک کی جو 5 سب کریک سی وہ کہاں ہیں؟ آپ نے اگر ریئل اسٹیٹ سے پیسے کمانے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ریئل اسٹیٹ تو مٹی ہے نا، مٹی کے کام اور پانی کے کام میں تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. مٹی اور پانی کے کام سے آگے میں خالد بھائی کی طرف جاؤں گا کہ جسٹس، انصاف، غریب کے لیے نہ ہوا، نہ پانی، گرمی، تباہی. کیا پاکستان میں اداروں نے، حکومت نے کوئی کلائمیٹ جسٹس کا قانون، کوئی انصاف بنایا ہے؟ کوئی ایسی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کنزیومر سے لے کے بہت ساری رائٹس کی عدالتیں بن گئی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی سرکاری عدالت، کوئی ایسی کورٹ جہاں پہ اگر ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، ہم سانس نہیں لے سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، کیا صرف غریب ہی مرے گا، امیر ایئر کنڈیشن میں زندہ رہے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو خطرہ ہے نا، یہ صرف غریب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس شہر میں رہ رہا ہے، اس صوبے میں رہ رہا ہے یا اس ملک میں رہ رہا ہے، کیونکہ متاثر وہ بھی ہو رہا ہے سارے بری طرح. اور جہاں تک قوانین کی بات ہے تو بہترین آئیڈیل قوانین موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایشو آ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سورس، کوئی پولیٹیکل ایشو ایسا آتا ہے کہ ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا یا نہیں کر سکتے. اس کا ایک الگ ٹریبونل ہے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے کیسز کو دیکھتا ہے. اس کا ایک الگ بالکل ٹریبونل ہے جو جس کے اندر ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے، ایک لائر بھی ہوتا ہے، اور ایک جج ریٹائر بھی ہو سکتا ہے، اور کرنٹ جج بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا سیریس لے رہے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس ماحولیاتی خطرات سے متاثر نہ ہوتا ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ اپنی کیپیسٹی میں کتنا کام کر رہے ہیں. اگر ڈپارٹمنٹ فل کیپیسٹی میں لگا دے تو مسئلہ پھر وہی بجٹ کا آ جاتا ہے کہ ان کو بجٹ کتنا مل رہا ہے. دیکھیے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس 2 ایئر مانیٹرنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت تو کام نہیں کرتے تھے اور شاید اب بھی کام نہیں کرتے. ایک ڈی سی سینٹرل کے آفس کی چھت پہ لگا ہوا تھا، اور ایک سیپا کی بلڈنگ کورنگی میں جو اس کی، لیکن وہ کوئی ایئر مانیٹرنگ کرتی نہیں ہے کیونکہ وہ کام. دوسرا، ہمیں گفٹ میں ملی تھی 2 وینز، ویکوپ، ویکولر ایمیشن کنٹرول پروگرام، جو موبائل وینز تھی کہ جن کو مختلف جگہ پہ آپ کھڑا کر کے اور ایئر کوالٹی وغیرہ چیک کرتے تھے. تو اس وقت ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی، تو تبت سینٹر موسٹ جہاں جو ایئر کوالٹی سب سے زیادہ خراب تھی، اور پھر انٹیریئر سندھ میں مختلف جگہ پہ ہم گئے. لیکن بات یہ ہے کہ، اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم صرف ابھی ایئر پولوشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن نوائز پولوشن جو ہمارے پاس، ہر دوسرا آدمی، آپ چلے جائیں میں جدھر روڈ پہ پریشر ہارن اور گاڑیوں کے ہارن اور اس طرح کے ہارن ہے کہ وہ ہم تیز بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم تیز سن رہے ہیں. تو ہم اس کو کس طرح کریں. پھر جو گاڑیاں اسکریپ ہو جاتی ہیں دنیا میں، جو بسیز وغیرہ، وہ آج ہماری روڈوں پہ دھڑلے سے چل رہی ہوتی ہیں، جن کے اندر نہ کوئی ان کو کس طرح فٹنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. یہ سارے کے سارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. ہم کسی ایک ادارے کا، ایک صرف انڈسٹریز کو نہیں کہہ سکتے، ٹرانسپورٹ کو نہیں کہہ سکتے، ہم سب مل کے مجموعی طور پہ. اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی ہم کل کر لیں گے، پرسوں اسے ناؤ، اور ابھی ہمیں اس کو بہتری کے لیے اس پہ اقدامات کرنے ہوں، حکومتی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی، منسٹریز کی سطح پر بھی، اور انڈیویجول بھی ہمیں کرنے پڑیں گے. عافیہ کی طرف آؤں گا کہ ماحولیات کی تبدیلی پہ بات ہوتی ہے، زیادہ تر یہ بات اشرافیہ کے حوالے سے ہوتی ہے، اور جب رپورٹنگ ہوتی ہے، صحافت ہوتی ہے، جب میڈیا میں بات ہوتی ہے تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے حقائق چھپائے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ چھپانے کی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ اقدامات جیسے خالد صاحب نے کہا کہ نہیں لیے جاتے ہیں، قوانین تو موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیے جو ہم ایک وسائل کے اوپر ہمارا جو ایک طرح سے استحصالی قسم کا ایک زور ہے، یہ بھی اس کو انگریزی میں ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کے پاس تو وسائل ہیں ہی نہیں اپنے آپ کا وہ اس سے دفاع کرنے کے لیے. اور آپ نے ابھی جو بات کی کہ کیا ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر رہ کے ہم، ظاہر ہے کون لوگ رہتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں، جو وہ اشرافیہ ہی کہلاتے ہیں نا ایک طرح سے، کسی دوسرے جو آپ کے طبقے ہیں اس کے مقابلے میں وہ اشرافیہ ہیں. لیکن اب جو پریڈکشنز ہیں، جو ہیٹ ویو کی اور جو ٹیمپریچر رائز کی، اس میں آپ کی یہ جو اپلائنسز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی.
آپ کے 45 to 48 ڈگری تک تو آپ کا اے سی جو ہے اس کے بعد اس کی ٹالرنسز لیول جو ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ کا 52 53 54 ٹیمپریچر ہوگا تو تب آپ کی یہ اپلائنسز آپ کے بھی کام نہیں آئیں گی جو اندر ابھی تک اس کو استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے زیادہ تر لوگ ہیں جو آپ نے کہا نا کہ یہ اشرافیہ اپنے آپ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کریں نا جو 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر میں جن کو اب باہر کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں 50 ڈگری سے لوگ باہر کام کرتے ہیں. میں مسعود کی طرف آؤں گا. مسعود، سمندر، کراچی، ہیٹ اسٹروک، تباہی بربادی اور پانی کا مسئلہ، پانی کا بحران، سمندر کو پانی پورا نہیں ملتا، اور کیا وجہ ہے کہ سمندر آہستہ آہستہ کراچی سمیت ٹھٹھہ بدین کی زمین بھی اپنی طرف نکلتا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوارڈس انڈرسٹینڈنگ دا ڈائنامکس آف ایکو سسٹم، کہ ہمارے صدر کی لیول کے لوگوں نے ریکارڈ پہ کہا کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری بیراج پانی جو جا رہا ہے وہ زیان ہے، ناٹ نوئنگ کہ سلٹ جب جائے گی، آپ کا ڈیلٹا جب جنریٹ ہوگا، ڈیلٹا سروائیو کرے گا تو آپ کا مانسون ریگولیٹ ہوگا. نہیں تو کیا ہوگا، آپ نے یا تو بارش ہوگی نہیں یا پھر کلاؤڈ بسٹ ہوں گے. تو یہ 2010 کی جو فلڈ تھی یا 2022 کی جو فلڈ تھی کلاؤڈ بسٹ تھی. پھر ان دونوں کے بیچ میں ایکسٹریم ڈراؤٹس آئے. تو یہ ساری مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے. آپ اس چیز کو ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی اپنی چوائس ہے. سی انٹروژن کا عالم یہ ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ ان کو بتا رہا تھا کہ سب سرفیس سی انٹروژن جو ہے ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد کی فرٹائل لینڈز تک آ چکا ہے. میں چیلنج سے بول رہا ہوں، جا کے چیک کر لیں. سب سرفیس سی انٹروژن یعنی موسٹ فرٹائل لینڈز آپ کی اب ولنریبل ہیں. دوسری یہ کہ جو سرفیس کی سی انٹروژن جو باقی ہے وہ تو 8 کلومیٹرز کا، وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی آلریڈی کہہ چکی ہے کہ بھئی وہ لاکھوں ایکڑ آلریڈی چلے گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسکیل اگر کنٹینیو رہا تو سب سے پہلے آپ کا وہ شہر متاثر ہوگا جہاں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 10% رہتا ہے، اور 91% آپ کا ٹریڈ جو ہے اسی شہر سے ہوتا ہے، کراچی سے. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کا کون سا شہر متاثر ہوگا. بہت چھوٹی سی ہمیں بریک لینی پڑے گی. کھری بات میں ہمارے ساتھ ہے مسعود لوہار، عافیہ سلام اور خالد عمر صاحب موجود ہیں. بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہو رہی تھی خالد صاحب. جیسے کہ مسعود لوہار نے کہا کہ بڑے شہر تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. کراچی، آپ اسی کراچی کے شہر سے تعلق، کورنگی سے آپ خود MPA جیتے، منسٹر بنے، سب سے زیادہ فیکٹریاں، انڈسٹریز، اور آپ نے خود کہا مافیا. تو کراچی کی اس ماحولیاتی تبدیلی کے پیچھے کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے یہ قوانین کی پابندی نہ کرنا، قوانین کا عمل درآمد نہ ہونا، اور صرف کراچی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اس کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے اور کراچی کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں یہاں دو چیزیں، ایک تو ہے ماحولیاتی تبدیلیاں اور ایک ہے موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ. ماحولیاتی موسمیاتی تبدیلی. اب ہم گھوم پھر کے یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جی صرف چند پودے ہم نے لگا دیے تو ہم نے ماحول بہتر کر لیا. پارٹ ہے اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ دیگر عوامل جو اس پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے جیسے مسعود صاحب نے اربن فارسٹ پہ کام کیا اور مینگروز تو ہمارے جو یہاں پہ بری طرح بے دردی سے کاٹے گئے ہیں یہاں پہ سمندر کے درمیان. اور اس میں یہ ہوا کہ مینگروز تو میرے خیال میں اتفاق کریں گے کہ یہ ہیچریز ہوتے ہیں، بریڈنگ ہوتی ہیں یہاں پہ فش مچھلیوں کی. تو بات یہ کہ ہمیں سب کو بحیثیت مجموعی طور پہ احساس ذمہ داری کرنا پڑے گا، اور ناؤ اور نیور والی بات ہے کہ بھئی اس کو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پہ اور ایک شعبے کے طور پہ کہ جی اس طرح ہو جائے گا، اس طرح کر لیں گے، پلاننگ نہیں کرنی بلکہ عمل درآمد ہمیں فوری طور پہ کرنا پڑے گا. ہم اپنے بچوں کو اچھا سمندر نہیں دے سکتے، اچھا ساحل نہیں دے سکتے، اچھی آب و ہوا بھی نہیں دے پا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا دیں گے اپنی نسلوں کو؟ پھر اچھی تعلیم کس طرح دیں گے؟ اور کس طرح ان کی آج ہمارا بچہ جیسے بتا رہے ہیں 14-15 سال ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، شوگر، چھوٹے 14-15 سال کے بچے شوگر
میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو کس طرح کریں گے؟ اس کو فوری طور پہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت مجموعی اپنی نسلوں کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ تباہی کے دانے پہ نہیں کھڑے ہوئے ہم، بلکہ تباہی کے گڑھے میں ہم گرتے جا رہے ہیں، گر چکے ہیں، ہم گرتے جا رہے ہیں۔ ہم تباہی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ بڑے شہروں کی تو ہم بات کر رہے ہیں، چھوٹے شہروں کی تو بات کرتے نہیں۔ گاؤں دیہات، وہاں پہ بھی موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی، دریا، کینال، چھوٹے چھوٹے ٹیوب ویل، سب پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے، موسم خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سے میڈیا پہ بات کرتے ہیں بڑے شہروں کی، سیمینار، کانفرنس، سب بڑے شہروں کی، ان گاؤں دیہاتوں کی کون بات کرے گا؟ وہاں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جنگلات کاٹے ہاں جا رہے ہیں۔ بالکل بے دردی سے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، اور کوئی اس پہ، اور وہاں بھی وہی مافیا، بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں اس کے اندر۔ آپ کیا کہیں گی؟ یہ وہی ایلیٹ کیپچر ہے جس کا پہلے ذکر کیا تھا۔ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے علاوہ درخت نہیں کاٹتا، درخت کی برانچز کاٹتا ہے، اس کے پتے وغیرہ، جھاڑیاں، اپنے جانور کو کھلانے کے لیے، کوئی اپنا چھپڑا بنانے کے لیے۔ آپ ان غریب لوگوں سے یہ نہیں دیکھتے کہ جی وہ پورے انہوں نے جنگل کا صفایا، مگر وہاں پہ وڈیرے، سردار، جاگیردار جو اپنے elite علاقے کے capture بڑے نہیں ہے بڑے نا وہ، سارے درخت کاٹ کے، پورے رائس کینال اور انڈسٹریوں سے درختوں کاٹ کے بیچے جا رہے ہیں۔ تو یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، کون کر رہے ہیں؟ بڑے جو اشرافیہ ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو گاؤں دیہاتوں کی بات کرنے کے لیے بھی ہم جیسے صحافی ہیں جو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں یہ معاملات لاتے ہیں، پالیسی ٹیبل پہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مسائل جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن کم نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شہر کے مسائل زیادہ ہیں اور گاؤں کے کم ہیں، ادھر کے صرف ان سے ذرا مختلف مسائل ہیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ آبادی کے جو دباؤ ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے جسٹس کی بات کی تھی، غیر منصفانہ تقسیم، غیر منصفانہ آپ کی ترقی۔ آپ باقی ملک کو کیوں ڈیولپ نہیں کیا جا رہا کہ لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور جو لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں وہ کیا یہاں آ کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا شہر یہ ہے، ایشیا کا ون آف دا موسٹ ریپڈلی اربنائز شہر یہ ہے، لیکن اس شہر کے 70% لوگ تو کچی آبادی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اچھی زندگی کی طرف تو نہیں آ رہے وہ اپنا صاف پانی ماحول چھوڑ کے، کیونکہ ایک ان ایون یا غیر منصفانہ ہماری ترقی ہوئی ہے پورے ملک میں۔ اگر تمام علاقوں کے ان کی ترقی کے اوپر فوکس کیا جائے تو وہ بھی اپنے آل اولاد کو چھوڑ کے میں دوسرے مسعود شہر کی میں طرف نہ جاؤں گا جائیں۔ کہ کچی آبادی کی بات ہو رہی ہے، بڑے شہروں میں کچی آبادی، وہاں نہ پانی صاف، نہ ہوا صاف، الٹا بربادی۔ این جی اوز ایک مافیا بن گئی، پیسے اور ماحولیات پہ بڑے فنڈنگ آتی ہے۔ آپ بھی مختلف این جی اوز میں رہے، ان مافیا جو فنڈنگ آتی ہے وہ بڑے شہروں میں سیمینار، نہ ان بڑے شہروں کی کچی آبادی کی بات ہوتی ہے، نہ گاؤں دیہات کی بات ہوتی ہے۔ یہ دندھے پہ دندھا جو دکانیں کھل گئی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دکانیں وہ جو فیکٹریاں بن گئی ہیں این جی او کے نام پہ، ماحولیات کے نام پہ، ان دکانوں اور فیکٹریوں پہ کیا کہیں گے؟ ٹو گیو یو دا بیڈ نیوز، وہ جو اس طرح کے دکاندار تھے وہ بھی ہماری نیشنل پالیسی کی وجہ سے این جی اوز پہ جو کربز لگائے گئے تو سوائے چند بڑی این جی اوز کے باقی این جی اوز ہی ساری بند ہیں۔ چھوٹی موٹی تھیں، 10 میں سے 5% بھی اگر کام کر رہی تھیں تو بھی کر رہی تھیں نا، لیکن وہ بھی ہم نے بند کر دیں۔ تو اب یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ این جی اوز اب کوئی بہت بڑا عالمی فنڈنگ کسی کو نہیں مل رہی۔ این جی اوز ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آپ این جی او کھول ہی نہیں سکتے، آپ این جی او رجسٹر کر کے دکھائیں یا این جی اوز کا اکاؤنٹ کھول کے دکھائیں۔ بہت سارے این جی او بن گئے ہیں 3 مہینے کا جو غریب کو غریب بنانے کے لیے، اور خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، ایک وہ تو الگ کہانی ہے، مگر میں صرف ماحولیاتی تبدیلی کے این جی اوز کی بات کر رہا ہوں۔ ڈائمنشن آپ کو ایکسپلین کروں، انہوں نے کہا کہ 70% کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ کچی آبادی ہے۔ میں کہتا ہوں 100% کچی آبادی ہے۔ ڈی ایچ اے کلفٹن، آپ بھی کسی اچھی ایریا میں رہتے ہوں گے، میں کلفٹن میں رہتا ہوں۔ ابھی جو سننے والے ہیں آپ کے توسط سے میں 3-4 سوال پوچھتا ہوں۔ کیا آپ کے گھر میں گیس کے جانے کے خطرے کے باعث آپ سلنڈر رکھتے ہیں؟ کیا آپ پانی جو ہے سب رکھتے ہیں، ٹینکر سے لیتے ہیں؟ سب لے رہے ہیں، کیا آپ پوچھ علاقے میں سب لے رہے ہیں۔ کیا آپ جو ہے جنریٹر یا سولر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بجلی چلی جائے گی؟ تو آپ میں اور مچھر کالونی میں فرق کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ یو آر اے پالشڈ کچی آبادی۔ ڈی ایچ اے میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا کلفٹن میں رہ رہا ہوں، آئی ایم لیونگ ان اے پالشڈ کچی آبادی، جس کا اوپر رنگ روغن تو بہت اچھا ہے، باقی حالات وہی ہیں۔ سہولیات کوئی بھی نہیں۔ ہاں، میں جو ہے کنٹامینیٹڈ پانی پی رہا ہوں کسی انٹرنیشنل برانڈ کا، جس کی لوکل کمیونٹی جو ہے اس کو خراب کر رہی ہے، چونکہ ہمارا منرل واٹر بھی پلیوٹیڈ ہے۔ اور جو مچھر کالونی میں بیٹھا ہوا ہے وہ پٹھان سے کارنر پہ وہ پانی لے لیتا ہے ابلا ہوا، جیسے وہ ولنریبل ہے ویسے ہوا اللہ تعالیٰ نے اکراس دا بورڈ اتنی خراب کر دی ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ سب سے زیادہ خراب ہوا جو ہے وہ پاکستان کے
ان شہروں میں ہے جو بڑے ہیں اور ان کے ان ایریا میں ہیں جو سب سے بڑے پاش ایریاز ہیں. تو یہ متھ اب ختم ہے کہ کوئی بڑے لوگ بھی امیر لوگ یا نہیں ہیں. امیر لوگ زیادہ ولنریبل ہیں بنسبت غریبوں کے, کیونکہ غریبوں میں امیونٹی زیادہ ہے. بڑی خطرناک بات کی ہے مسعود لوہار نے کہ کچی آبادی پورا ملک 100% بنتا جا رہا ہے اور بڑے شہر تو پورا کچی آبادی بن گیا ہے. ہوا, پانی اور مسائل, آپ کیا کہیں گے خالد صاحب؟ میں ایگری کروں گا بالکل ان کی بات سے. اس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ جو جن کے پاس اختیار ہوتا ہے پہلے تو وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, اس کے بعد انڈیویجولی ہم سب کسی نہ کسی طرح اس کے اندر حصے دار ہیں. اس کو کس طرح کریں درست. اور یہ بڑا اچھا بچے انہوں نے ایک جملہ دیا ہے کہ وہ بھی کچی آبادی ہے, اگر پوش علاقے میں جو رہ رہا ہے تو وہ بھی اس کو بھی کچی آبادی آپ کنسیڈر کریں. آپ کے پاس اپنے دور میں اختیارات تھے, آج کے دور میں بھی منسٹرز بیوروکریسی سب کو اختیار ہے. کیا آج کل کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ کیا بے اختیار ہو گئے ہیں؟ نہیں, بے اختیار نہیں ہو گئے. ول اور وش چاہیے ہوتی ہے اختیار. میں نے قانون بہت اچھا آئیڈیل قانون ہے, ہر چیز کو کور کیا گیا ہے اس کے اندر, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اس پہ امپلیمنٹ کرانے والی بات ہے نا یہاں پہ ساری چیزیں. یہ ہے کہ اس پہ کون امپلیمنٹ کرائے گا. اور صرف یہ سندھ کی حد تک نہیں, یہ پورے پاکستان کا یہی حال ہے. وہاں پہ جنگلات ہر جگہ کاٹے جا رہے ہیں. ایئر پولوشن, نوائز پولوشن, واٹر پولوشن, یہ ساری چیزیں پورے پاکستان کو. ابھی لاہور کو دیکھ لیں کہ آپ کو لاہور بند کرنا پڑا اسموک کی وجہ سے, اسموک کی وجہ سے. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ بیٹھیں ماہرین سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کو سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کے اور اپنے ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ اس دفعہ کراچی میں ایک پیٹرن آیا کہ جیسے ہی ونٹر آیا تو ویسے ہی ہماری جو بہار ہوتی ہے وہ 15 سے 12 دن کی ہوتی ہے, 15-20 دن کی ہوتی ہے. اس دفعہ بہار نہیں آئی. اس دفعہ ایک دن گرمی تھی, سردی تھی, دوسرے دن سخت گرمی تھی. میں نے اپنے گھر میں ایک دن جو ہے ہم نے سویٹر جو ہے اتارا تو دوسرے دن جو ہے ہم نے اے سی کھولا. یہ شو کر رہا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ نیکسٹ سمر بہت ہاربل ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے بالکل کراس اوور کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا کرنا چاہیے. اب ہم ایکچولی جب آگ لگتی ہے تو پہلے تو سائرن بجتا ہے کہ بھئی آگ لگی ہے, پھر آگ جو ہے آپ کی دیواروں کو لگتی ہے, پھر جب آگ آپ کو خود کو لگنا شروع ہو جاتی ہے نا, ہم اب اس فیز میں ہیں. اس وقت اگر خود کو لگتی ہے جاگتے ہیں, دوسرے جو آگ لگے تو جاگنے کے لیے تیار نہیں. میں ایز اے پروفیشنل اور ہمبل جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک نیشنل ایمرجنسی ہے جس میں پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف ایک نیشنل ٹاسک فورس ڈیولپ کریں. نیشنل ٹاسک اکراس دا بورڈ, صرف گورنمنٹ کے لوگ نہ ہوں جو نوکری کر رہے ہیں, اور وہ ٹاسک فورس امپلیمنٹ کرے چند مین چیزیں. اگر وہ نہیں ہوئیں تو پھر یہ ارریزسٹیبل ہوگا. مطلب آپ افورڈ کر سکتے ہو کہ آپ کے 2 پورٹس جو ایک ہی شہر میں ہیں وہ بند ہو جائیں, اور آپ کے ہاں امبارگو لگ جائے ورلڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی طرف سے, اور آپ سے کہیں کہ جی آپ نے جو تیل بھی منگانا ہے یا چاول منگانے ہیں تو وہ دبئی سے ایئر لفٹ کرائیں. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ فیض آ رہا ہے. ہم پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اجلاس بھی ہوتے ہیں. دیکھیے ٹیررزم ایک تو جو چل رہا ہے نا, جس کو ہماری فورسز قربانیاں بھی دے رہی ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں, بلوچستان ہو یا کے علاقے ہوں, لیکن یہ جو فورس کے جتنا بھی سر ہے وہ یہ جو خطرہ ہے نا, جو یہ تو اس یعنی جنگوں سے بھی زیادہ آپ اس کے اندر مواد دیکھیں گے, جنگوں سے زیادہ نقصانات دیکھیں گے, اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا اتنا اثر پڑ رہا ہے لوگوں پہ کہ آپ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. تو اس کو بھی فوری طور پہ ایز اے وار لینا چاہیے ہمیں بحیثیت قوم, اور ایجنڈے میں پہلے نمبر پہ اس کو رکھنا چاہیے. ماحولیات کا خطرہ جنگ سے بھی, دہشت گردی سے بھی زیادہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ہے. اور یہ ایک تھوڑا سا پوائنٹر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا بولتے رہتے ہیں کیا فائدہ ہے, لیکن اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ تب نظر آتا ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جا رہی تھی اب سے کوئی 2.5-3 سال پہلے, دہشت گردی تھی, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا, وہ لازمی تھا. نہیں, لیکن اس کے اندر باقاعدہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی, میں بھی اس کی ممبر تھی, جس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو شامل کیا گیا. آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ اثر پڑے گا, پڑ رہا ہے. اور اس میں جو پھر ماہرین کی ایک کمیٹی تھی, انہوں نے اپنی سفارشات پیش کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نئی بیماریاں تو بات کی بات ہے. پاکستان اس وقت بھی دنیا میں کیا وہ میں 2 ہی ممالک ہیں جہاں پولیو ختم نہیں ہو رہا. تو یہ میری ایک ہمبل سبمشن ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہم بچاؤ کے ذریعے پولیو کو خاتمہ نہ کرنا کیا کرپشن تو نہیں ہے؟ نہیں,
آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ جو ماحولیاتی ابتری ہے اس پہ فوکس کریں. اسی کی وجہ سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, ہماری پہلے والی بیماریاں عالمی ختم بھی فنڈنگ نہیں ہو پولیو رہی. پہ, روٹری اور باقی اداروں کو اربوں روپے فنڈنگ دیتے ہیں, کیا وہ باقی بیماریاں بہت ساری ہیں سانس سے لے کے, اس پہ تو کوئی فنڈنگ نہیں, کیا یہ کوئی کرپشن کا دکان تو نہیں نہیں ہے؟ دیکھیں, پولیو تو بہت شروع سے چلا آ رہا ہے, یہ ابھی ایسا نہیں ہے. ہمارا تقریباً 1 سال ہمارا ایسا تھا کہ پولیو فری تھا, لیکن ڈکلیئر ہونے سے پہلے آپ کے نئے کیسز آئے. نئے کیسز کہاں آئے؟ انہی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی ساری, جو آپ نے بھی بات کی, انہوں نے بھی بات کی کہ گندا پانی ہے. کہاں ہوتا ہے پولیو؟ اس کا وہ کہاں ملتا ہے آپ کو, اس کا وائرس آپ کو گندگی میں ملتا ہے نا. اچھا, ہیپاٹائٹس اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کتنا ریمپٹ ہے, کیونکہ گندا پانی پی رہے ہیں ہم لوگ. جو آپ کے کئی ایسے گندا علاقے پانی پی رہے ہیں, ہیں باقی ساری بہت ساری باتوں میں آلودہ, بات تو کریں گے, مگر چھوٹی سی ہمیں بریک لینی پڑے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خری بات ماحولیاتی تبدیلی, اس پہ کوئی کم بولتا ہے, میڈیا بھی کم بولتی ہے, بات چھپاتے ہیں, مگر آج بات چھپا نہیں رہے. خالد صاحب, آپ ماحولیات کے منسٹر رہے, یہاں ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ اس وقت کرپشن کرپشن کرپشن, آپ کے دور میں بھی شاید کرپشن ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس پہ بھی ماحولیات ڈپارٹمنٹ پیسے لے کر این او سی دے دیتا ہے. فیکٹری بنتی ہے, پیسے لے کر این او سی. ہر چیز پہ ماحولیات ڈپارٹمنٹ خاموش, اندھے گونگے بہرے کی طرح ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے. منسٹر, سیکرٹری, بیوروکریسی, ڈی جی سب کھرب پتی بن گئے. تو یہ این او سیز صرف پیسوں لے کر دینے کا رواج کب سے پڑا؟ دیکھیے, اس بارے میں تو کرپشن کے حوالے سے تو میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اور جب تک پروف نہ ہو میں اس کے بارے میں. لیکن ظاہر ہے جو انوائرمنٹ بنتا ہے اس سے تو ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ لازمی ہے کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ بن رہا ہو تو اس کو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینی پڑتی ہے. ای آئی اے یا آئی ڈبل ای جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. یعنی چھوٹا پروجیکٹ ہو تو آئی ڈبل ای ہو جاتا ہے, انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن, اور بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کا ای آئی اے ہوتا ہے, انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ. تو وہ تھوڑا سا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے, اور اس میں انوالومنٹ بھی ہوتی ہے تمام این جی اوز کی. اس کے باقاعدہ ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, اور لوگ اس میں آتے ہیں اور اپنے اعتراضات وغیرہ اس میں داخل کرتے ہیں. یہ بات میں نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں امپروو, اور صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں, 60 ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ایسے ہیں جو انوائرمنٹل میٹرز کو دیکھتے ہیں یا اس پہ ورکنگ کرتے ہیں, یا ان کو فنڈ ملتے ہیں, یا بجٹ ہوتا ہے ان کا جو دیگر ڈپارٹمنٹ میں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لے لیں آپ, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح, الٹرنیٹیو انرجی ڈپارٹمنٹ لے لیں, وہ کسی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ خود ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ متاثر ہوتا ہے انسان تو وہ بھی بال بچے والے ہیں, اسی شہر میں رہنے والے, اسی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں. تو وقتی طور پہ مفادات کے لیے اگر ہم اس کو اگنور کریں گے, کم از کم ایک ڈپارٹمنٹ تو ایسا ہم چھوڑ دیں کہ جو بڑی تیزی سے تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے, تو اس میں بہتری کے لیے ہم جو موجودہ حکومت کی جو ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی, اہلیت کو کس طرح دیکھیں گے؟ کوئی کارکردگی مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے حوالے سے. ہر چیزیں پہلے سے زیادہ ورسٹ ٹو ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں, تو اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے, بہتری کی گنجائش ہے. ڈپارٹمنٹ کو بجٹ بھی اچھا خاصا دینا چاہیے گورنمنٹ کو. ٹیکس بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. عافیہ, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ماحولیات ڈپارٹمنٹ کو اربوں روپے کا ٹیکس بھی مل رہا ہے, ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ ان 8-10 سال میں یا 15 سال میں موجودہ حکومت کی جو کنٹینیو چل رہی ہے, ماحولیات کے ڈپارٹمنٹ کا منسٹر, سیکرٹری ایسے لوگوں کو بھی لگایا جاتا ہے جو ان کو بس لگانے ہوتے ہیں. تو کیا دکھائیں گے؟ دیکھیں, منسٹر تو کبھی بھی کسی سبجیکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کے اس کے نیچے جو آپ کے ٹیکنوکریٹس اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کا کام ہوتا ہے چلانا. آپ کو کہاں ملیں گے آپ کو ایسے منسٹر جو کہ آپ کے فارسٹری کے بھی ایکسپرٹ ہو؟ یہ تو کہیں نہیں. پولیٹیکل گورنمنٹ میں آپ کو اس طرح سے نہیں چلتے ہیں. وہ آپ کے جو پورا باقی اسٹاف ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, سندھ کی حد تک میں کہہ سکتی ہوں کہ سندھ میں ہمارے پاس اتنے ایکسلنٹ آفیسرز ہیں, اور کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا آپ کہیں سے مقابلہ کر لیجئے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے,
ٹھیک ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے وہ باقی ماڈل پنجاب کے پی کے ڈپارٹمنٹ اور ہے. بلوچستان کی کیا صورت حال ہے؟ ہم سارا سندھ پہ تو بلوچستان میں بھی ڈال بہت دیتے ہیں. اچھے آفیسرز ہیں. میرا ذاتی طور پہ پنجاب اور اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم ہے ان کا, لیکن بلوچستان والوں کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کرتے ہیں, کیونکہ سندھ اور بلوچستان دونوں یہی وہ دو صوبے ہیں جہاں پہ کوسٹ ہے, تو کوسٹ کے حوالے سے کولیبریشن ہے ان کی کافی زیادہ. میرا لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ این جی اوز وغیرہ, آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف ماحولیات کے شعبے میں نہیں ہیں. جو آپ کو کام نظر آیا ہے وہ اس میں این جی اوز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر صرف حکومت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, یا تو حکومت ایسی اہل ہو جیسے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں ملتی ہیں, تو وہاں این جی اوز نہیں ہوتی ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارا کام ان کا ہے. یہاں تو آپ کو این جی اوز نے اسکول بھی کھول دیے, ہاسپٹلس بھی کھول دیے. یہ صرف ماحولیات کے شعبے میں این جی اوز نے اپنا عمل دخل ان کا نہیں رہا. لیکن اب جو مسعود کہہ رہے ہیں تو ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں, جو کام کر بھی رہی تھیں ان کو بھی روک دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کو سارا لوڈ پھر تو حکومت کو لینا چاہیے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کچھ کام نہ کرے, ہم کریں تو پھر پورے کا پورا کریں. تو ہماری ابھی تک وہ اہلیت نہیں ہے. ہم ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہیں. انہوں نے جیسے بتایا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. این او سی دینا کسی فیکٹری کا یہ صرف ماحولیاتی کی منسٹری کا نہیں ہے, آپ کے بلڈنگ کنٹرول والے بھی ہیں, وہاں پہ کمپلائنسز نہیں ہوتی ہیں. آپ کی جو اسپیس ہے جہاں پہ ان کو کورڈ ایریا کے باہر آپ کو جہاں گرینری رکھنی ہے, یہ ساری چیزیں جب ایک بلڈنگ کا آپ این او سی لیتے ہیں تو وہ آپ کا بلڈنگ کنٹرول والے دیتے ہیں. مسعود میں آپ کی طرف آؤں گا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لے کے بہت سارے ادارے, ہم ڈپارٹمنٹ زیادہ تر بات تو کرتے ہیں سندھ کی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, پنجاب کے پی کے, باقیوں کی تو ہم بات کرتے نہیں. سارا ملبہ کراچی, سندھ, کیا ایک ایجنڈا کے تحت سندھ کو بدنام کرنے کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے, سازش ہوتی ہے؟ باقی صوبوں کی ماحولیاتی تبدیلی کی بات زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ انگریزی میں کہتے ہیں بیک ٹو بیسکس. بیسکس اگر آپ دیکھا جائے تو ہیومن گریڈ جو ہے, ہوس, وہ جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ کو اپنی ولنریبل بھی نظر نہیں آتی. آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور 2 منٹ کا جو فائدہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن وہ کرنا چاہتے ہیں. اب ہماری ٹوٹل پیراڈائم جو ہماری اکانومی کی ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ, اسپیکولیٹو ریئل اسٹیٹ. وہ مجھے ایک میمن بزنس مین نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, گرے ہیئرڈ. اس نے کہا کہ یار ہمارے میمن بچے جو ہم جب بڑے ہوتے تھے تو ہم ان کو انکریج کرتے تھے کہ وہ ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگائیں, مینوفیکچرنگ کی لگائیں. کہنا کہ اب ہمارے سارے بچے فائلز سیل کر رہے ہیں, گتے, یعنی کہ یہ میرا پلاٹ ہے 12 کروڑ روپے کا, یہ میں نے تمہیں بیچا, تم نے 1 کروڑ روپے میں نے کمایا. کہہ رہے ہیں وہ گتے جو ہے نا بیچ رہے ہیں. اور گتے کس کو, کس ریئل اسٹیٹ کے بیچ رہے ہیں؟ جہاں نہ ہوا صحیح ہے نہ پانی صحیح ہے. آپ ٹریول کریں فرام پشاور یا فرام اسلام آباد ٹو کراچی, ایک شہر ہے. حیدرآباد اور کراچی کے بیچ میں کوئی ڈسٹینس ہے؟ دس از ون سٹی. یہ 10 یا 12 سالوں میں ہوگا کیا؟ آپ کے پہلے آپ نے پوچھا نا کہ جو گاؤں کے ہم بات نہیں کرتے. آپ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ لاہور میں ایئر کوالٹی خراب ہے, لاہور ولنریبل ہے, لاہور اکیلا نہیں ہے, 5 ڈویژنز ہیں جس میں آپ کا گجرانوالا, آپ کا فیصل آباد, آپ کا سیالکوٹ, اور پھر آپ کے سارا ہائی وے. آپ مفت میں ہائی وے میں گزر رہے ہیں تو بھی آپ جو ہے نا ہوا جو ہے وہ ہیزرڈس ہوا جو ہے سانس لے رہے ہیں. تو یہ اب یہ ہیومن گریڈ ہمارا اپنا جو ہے نا, دیکھیں ریئل اسٹیٹ جو میں کہتا ہوں نا وہ 6 فٹ کی ہوتی ہے. وہ اصل جو ریئل اسٹیٹ ہے وہی ہے 6 فٹ میں جو آخر میں پڑے ہوتے ہیں ہم, وہی ہے. 6 باقی تو سب کہاں ہیں. مگر اس 6 فٹ کی ریئل اسٹیٹ کے بعد وہ ہمیں یاد ہم نہیں نے ہے نا. شہروں کو اینٹوں, پتھروں اور لوہے کا, سریوں کا شہر بناتے جا رہے ہیں. کراچی تو اینٹوں اور سریوں کا شہر, جنگل بنتا جا رہا ہے. اور سمندر جہاں پہ آپ خود بیٹھے ہوئے وہ بھی اینٹوں کا, سریوں کا ایک جنگل بنتا جا رہا ہے. اس کو کیسے دیکھیں؟ ابھی دیکھیں ایک ایرپشن ہوئی ہے گیس کی, ایک کورنگی میں, آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا, اور وہ ہو رہی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, میں چونکہ جوالوجی کو جانتا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ کراچی میجر سائزمک فالٹ الہ بند فالٹ کے اوپر ہے, اور 9th سینچری سے آج تک جتنے بھی زلزلے آئے ہیں وہ الہ بند فالٹ پہ ہیں. 7 سے 9th سینچری میں آیا, بیبل پورٹ کا بلٹ اپ اسٹرکچر چلا گیا. یہ ٹرینڈ ہے, پورا بلٹ اپ اسٹرکچر پانی میں چلا گیا. پھر 1668 میں آیا تو اورنگا پورٹ پورے کا پورا اندر چلا گیا. میں وہ اندر پانی میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں. 6 کلومیٹر کا ایک سمجھے کہ مکری جیسا شہر ہے جس کی انگریونگ, خوبصورت بلڈنگیں ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کا چرچ کھڑا ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں. اچھا, پھر آیا 1819 میں, اور سندھڑی پورٹ, چونکہ اس وقت انگریز آ چکے تھے اور فوٹوگرافس موجود ہیں, آپ گوگل کریں گے تو وہ آئے گا. آپ نے کیا تیاری کی ہے کراچی کی؟ کراچی کی جو الہ بند فالٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ملیر, گلستان جوہر,
गुलशन इकबाल पूरा, इवन सदर और क्लिफ्टन उसके पेरीफेरी के ऊपर है, फॉल्ट लाइन के ऊपर। मेजर साइज्मिक फॉल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इंडिया टू कलात। हमने उसके लिए क्या यहाँ पे तैयारी की है, कौन उसके बारे में। और लोग कहते हैं कि जी इसके बारे में बात ना करें, लोग डरेंगे। यार आप हाई राइजेस बना रहे हो, हाई राइजेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। आप जाके देखें ना, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, आप आर्किटेक्चर वालों से पूछेंगे, उसका एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, स्पेशली उन जोन्स में जो अर्थक्वेक जोन भी है, जैसे कराची है, कोरंगी, लठ बस्ती से लेके केमाड़ी तक पूरा आपका जो ओपन सी है, जिसमें DHS भी आ जाते हैं, क्लिफ्टन भी आ जाते हैं, पूरा ओपन सी, अरबियन सी को एक्सपोज, हमें कोई आपका मैनग्रोव कवर नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इट्स ओवर। इससे उसको मैं कह रहा हूँ कलमा पढ़ लो बस। खालिद भाई, मसूद भाई कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और कराची में माहौलियाती तब्दीली के बाद ख़ास करके जैसे आफिया ने कहा कि कच्ची आबादियाँ, और मसूद ने कहा कि जी जो पक्की आबादी है, ईंटों और पत्थरों के जो घर बने हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, पानी तो वहाँ पे भी टैंकर्स के थ्रू आ रहा है। अब हल क्या है सारी बातों का, कि हमें करना क्या चाहिए इस शहर को, इस मुल्क को, इस सूबे को माहौलियाती तब्दीली से और ख़तरात से बचा सके। ये इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं कराची में। अब हमने नहीं सोचा उसका, अब सोच लें। दूसरा ये कि आप ये देखें, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन जो बन रही है, बेदर्दी से दरख्त काट दिए हमने, सालों के लगे हुए। भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं, और ज़रा सी शर्मिंदगी नहीं होती वहाँ पे, ये कर लेते हैं। अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, दरख्त हम लगा देते हैं। बहुत सारी NGOs हैं जो प्लांटेशन करती हैं, एक नुमाइशी तस्वीरें खिंचवा ली, वीडियो बना ली, यूट्यूब पे डाल दी, और ये नज़र कर नहीं दी। आते, पौधे लगते हैं। देखिए मैं तो ये मानता हूँ भुट्टो साहब के दरख्त को औलाद की तरह परवरिश करनी पड़ती है। इस तरह आपने औलाद की आप परवरिश करते हैं ना, इस उसमें भी तरह सांस एक है, दरख्त जान आप है, लगाते वो भी सांस हैं है। तो उसकी भी इसी तरह परवरिश करना, छोड़ देंगे तो वो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुरिकुलम का हिस्सा बनाएं, प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक और उससे आगे तक, और लाजमी उसको एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्वेश्चन करें उसको, उसके ऊपर लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। छोड़ दें सारी चीज़ें, इस पर समझ लें कि अब एक टेररिज्म का हम मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरा टेररिज्म हमारा ये है। सारे फालतू के काम छोड़ दें, अपने पॉलिटिकल लड़ाइयाँ छोड़ दें, मीडिया को इसका मौजू बनाएं, दिन रात मौजू बनाएं कि लोगों को पता चले कि हम किन ख़तरात में घिर चुके हैं और उनका हमें। हालांकि पाकिस्तान इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं है, लेकिन ख़राब इन्वायरमेंट से मुतासर होने वाले में हम टॉप ममालिक के अंदर हैं। तो इसके लिए फौरी तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी सोचेंगे, ये करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह के नहीं, अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी बैठे हैं तो सब मजमूई तौर पे, जिनके पास इख्तियार है और जिनके पास इख्तियार नहीं है, सारे इदारे, सारी NGOs, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बिल्डर सब मिल के सोचें कि भाई हमें इसको बेहतर करना है, वरना आगे बहुत ख़तरा है, बहुत। आफिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ख़तरा ज़िंदगी का, पानी, हवा और आसमान की तरफ से ख़तरा है। पानी में भी सांस है, दरख्त में भी सांस है, हवा में भी सांस है। हम इस सांस को रोक रहे हैं, इस सांस को कैसे बचाएंगे? आपके पास हल क्या है? अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो हज़रत इंसान ये समझता है कि कुर्रा अर्ज़ उसके लिए है, ये उसके लिए नहीं है। सिर्फ उस पर दूसरी भी मखलूक जो है खुदा की बनाई हुई, उसका भी हक़ है। ठीक है, तो इंसान ने क्या किया है, इसको अपने लिए मुख्तस कर लिया है। इंसान समझ रहे मुझ में सांस है, सब में सांस है। चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, आपका सारे जानवर, आपके पौधे जो हैं, उनका भी हक़ है, और उसको हमें समझ के उनके साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं यहाँ इस बात से इख्तिलाफ़ करूँगी कि हमें फ़ौरन कुछ कर लेना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। ये अब हम जो कुछ करते चले आए हैं ना बग़ैर प्लानिंग के, हम उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। आपने ग्रीन लाइन और बाकी लाइन, रेड लाइन वगैरह का जिक्र किया कि उसकी वजह से दरख्त बेदरे कटे हैं, यकीनन कटे हैं। मुझे उसका दुख इसलिए नहीं है कि वो दरख्त वहाँ होने नहीं चाहिए थे, वो गलत दरख्त थे, वो हमारे माहौल को आलूदा कर रहे थे, हमारे माहौल को बेहतर नहीं कर रहे थे। हम एक जो दूरअंदेशी का जब सबूत नहीं देते, तो हम वो जो इन्होंने कहा था ना कि आज के लिए, आज के फ़ायदे को हम देखते हैं। जब वो आपको पता है कि एनालिसिस हो गई कि आपकी हवा की आलूदगी किस वजह से है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। पहले तो हमने सारा पहले इंडिया के फार्मर्स पे मलबा डाला, फिर अपने फार्मर्स पे मलबा डाला। अब एनालिसिस आ गया ना कि ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारे यहाँ इतनी आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है। तो उसका हल क्या है? अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये नहीं कि आप भी 3 गाड़ियाँ घर में रखें, आप 10 रखें, मैं 15 रखूँ।
یہ حل نہیں ہے. آپ کو ہر صورت میں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹیشن چاہیے تاکہ پریشر کم ہو اور آلودگی کم ہو, اور اس کو ہم کلین فیول سے چلائیں. یہ اس کا انتظام تھا. اب ہمارے ہاں کام جس طرح سے ہوتے ہیں, بیچ میں رکتے ہیں, اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں. ہمارے ہاں آپ نے یہ ضرور بالکل صحیح کہا کہ فوٹو آپس کے لیے بھی پلانٹیشن ہوتی ہے. کبھی کسی نے پہلے وہ میپ کھول کے دیکھا ہے کہ کون کون سی جگہ کس چیز کے لیے مختص ہیں؟ کیونکہ ہم ان جگہوں پہ بھی جا کے پلانٹیشن کرتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی سڑک کے چوڑا کرنے کی جگہ آپ کی مختص ہے, وہاں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ ہم ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں نا, ہم نے تو اتنے پیسے لگا کے اتنی محنت کر کے اب کمٹمنٹ سے یہاں گرینری کی تھی, تو وہ اس کے بعد وہ سڑک بنانے کے لیے آ گئے. تو کیا سڑکیں ہمیں نہیں چاہیے؟ تو ایک کراچی کا ماسٹر پلان پہ اب دوبارہ کام ہو رہا ہے. 6 ماسٹر پلان بنے ہیں, ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا تھا. اگر اس ماسٹر پلان کے حوالے سے ہی ہماری ڈیولپمنٹ ہو جاتی تو اس شہر کا یہ حال ہم نہ دیکھتے. جس جگہ درخت لگنے چاہیے وہاں درخت لگتے, جہاں جھاڑیاں لگنی چاہیے وہاں جھاڑیاں لگتی, جہاں پہ صرف بیلوں کی گنجائش ہے وہاں بیلیں لگتی. یہ صرف درخت لگانا گرین کور کو فروغ نہیں دیتا. آپ کی ہر جگہ کی سوائل الگ ہے. ملیر کی سوائل الگ ہے, ڈیفینس کی سوائل الگ ہے, کاٹور کی الگ ہے. اس کے لیے وہاں جو مناسب چیزیں ہیں, جو نیٹو ہے, ہمیں شوق ہے. اب آپ اس وقت دیکھیے الپاکستان بن رہا ہے نا, جہاں دیکھیں آپ کو وہ ٹنڈ درخت نظر آ رہے ہیں. آپ نیٹو اسپیشیز لگائیے. دنیا بھر کا یہ اصول ہے. مسعود بھی آپ کی طرف آؤں گا. آسمان سے, ہوا سے, پانی سے موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. ہم سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, سیمینار, کانفرنس, سب بات کر رہے ہیں کچھ ہونا چاہیے, آج سے کریں, ابھی کر لیں. حکومت بھی کر رہی ہے, این جی او بھی کر رہی ہے, ہر انسان جینا چاہتا ہے. آپ کے پاس اس ماحولیاتی آلودگی کی بربادی اور جینے کے لیے حل کیا ہے؟ دیکھیں, یہ اب آگ اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اس کو کسی چھوٹے طریقے سے آپ اس کا حل نہیں کر سکتے. میں ذاتی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک ٹاسک فورس بنے اور ایک بیس لائن بنائی جائے, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو لوگ ایڈریس ہی نہیں کرتے نا. انہوں نے بات کی کراچی کے ماسٹر پلان کی. یار کراچی کا کون سا ایسا ماسٹر پلان ہے جو کہتا ہے کہ یہ مرین ایکو سسٹم ہے اور یہاں کی لیگون بیک واٹرز کو آکیوپائی نہ کریں, یا یہاں کی سب کریکس کو آکیوپائی نہ کریں, یا جہاں کی 2 ڈیلٹائیں ہیں. جب آپ کا ماسٹر پلان کو یہ نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کو نو آفینس, یا تو وہ فیک پروفیشنل سے یا انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ کام کیا ہے. بھائی آپ نے کیوں نہیں یہ کہا کہ میرین ایکو سسٹم ہے, یہ چیزیں آپ آکیوپائی نہیں کر سکتے, وہ ہو گئیں. تو یہ ایک بیس لائن بننی چاہیے, اور اس بیس لائن کے اوپر ایک ٹاسک فورس بننی چاہیے نیشنل لیول پہ, جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرے. اگر نہیں کرتے تو یو آر ٹیکنگ یور اون چوائس. اب دیکھیں, ہم لوگ جو ہیں ڈنڈورا پیٹنے والے, ہم نے کر کے بتا دیا کہ یہ ہے, اور اگر آپ اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے, یہ اٹ از یور اون چوائس. کیونکہ جو قومیں سوسائڈل ہو جاتی ہیں, کتاب ہے کولیپس اس کی, جرڈ ڈائمنڈ کی, یہ 10-12 سال انہوں نے لکھی تھی پہلے, بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس نے کہا کہ سویلائزیشنز جو ہوتی ہیں ایک سرٹن پوائنٹ پہ کلیکٹیولی سوسائڈل ہو جاتی ہیں, وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ اپنے آپ کو تباہ کر دیں. تو ہم پاکستانی انفارچونیٹلی اب اسی فیز میں ہیں. مہربانی خالد عمر صاحب, عافیہ صاحبہ اور مسعود لوہار. پاکستانی ہم خود کو خود تباہ کر رہے ہیں. مختلف دنیا کی عالمی ماحولیاتی ادارے اپنی رپورٹس میں بتا چکے ہیں کہ 2025 کی گرمی پاکستان کے لیے خطرناک ترین, ماضی سے زیادہ گرمی ہوگی. ہم اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت, ہماری مختلف ڈسٹرکٹ انتظامیہ آنے والے 1-2 مہینے کے اندر جو پاکستان کی سب سے بڑی خطرناک گرمی آنے والی ہے, تابڑتوڑ گرمی جس کو آپ کہہ سکیں گے, اس کے خطرات کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ یا وہی ہیٹ اسٹروک کی طرح اس سے بھی زیادہ جو خطرہ ہمارے سروں پہ آنے والا ہے, کیا انتظام کریں گے؟ یا وہی لوگوں کو کہیں گے پانی لے کے ہاتھ میں گھومو؟ کوئی انسانیت بچانے کی بات ہوگی, یا اس وقت بھی بہت ساری سماجی تنظیمیں چندے کے ڈبے لے کر خیرات کے طور پہ لوگوں کو پانی کی بوتل دیں گے, پھر خود ارب پتی بن جائیں گے. ماحولیاتی تبدیلی پہ سنجیدگی کے ساتھ ہم سب کو سوچنا ہے. ہم سب ذمہ وار
इंसान हैं और इंसानियत की बका माहौलियात की बेहतरी से है। आने वाले वक्त में तेल पे जंगें नहीं होंगी, पानी पे, माहौलियात पे जंगें होंगी, और इन जंगों से बचने का हल पानी की बका और माहौलियाती तब्दीली की बका है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।